بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک صحابی کی والدہ نے کہا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا تو اس کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تو یہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں نے محمد کو چھوڑا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوک سے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے کچھ دن تو ایک دو دن انتظار کیا، جب ماں نہیں اس نے بھوک ہڑتال ختم کی تو اس نے کہا ماں جی تمہاری لاش بھی جاننی ہو رہی کہ کر کے میرے سامنے نکل جائیں تو میں نے حق پہچانا ہے، میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پر پھٹکار ہو اس نے کتنی بری بات طے کی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر پھٹکار ہو کہ اس نے کتنی بری بات طے کی۔ یہ آیات کریمہ ایک خاص واقعے کا بیان فرما رہی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت کو ابھی چند ماہ گزرے تھے۔ آپ کے اعلان نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی پر آپ تنقید فرمایا کرتے تھے اور ہر وہ عمل جو انسان کے لیے ضروری باصیت انسان جو انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا آپ حکم دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام سے پہلے انسانیت، اسلام ہی بندے کو انسان بناتا ہے، جس کے پاس اسلام نہیں اس میں انسانیت بھی نہیں۔ یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ولید نامی ایک شخص تھا اس دور میں جو سردار تھا اور سب سے زیادہ اہل مکہ میں سے یہ امیر آدمی تھا، مالدار۔ اب اس نے ایک میٹنگ بلائی قریش کی، اور میٹنگ کا مقصد بھی اسی نے بیان کیا کہ اب حج کے دن قریب آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ حج جو ہے نا جی، یہ شروع سے لے کے جب سے بیت اللہ شریف بنا ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے تھے، مشرکین بھی اس کے چکر لگاتے تھے اور پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہر ایک نے۔ لیکن یہ جو تاریخیں اب جن تاریخوں پہ آج ہوتا ہے، شروع سے لوگ ان تاریخوں میں کعبے کی زیارت کے لیے آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تک جو انہوں نے چند ماہ پہلے اعلان نبوت کیا ہے یہ ہمارے تک محدود تھی، یہ بات اہل مکہ تک، اب لوگ باہر سے آ رہے ہیں۔ اب اگر ان سے ملیں گے یعنی نبی کریم علیہ السلام سے ملیں گے لوگ، ظاہر ہے
ان کی بات میں تاثیر ہے وہ متاثر ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بڑھ جائے گی، کئی اور علاقوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ہر ایک نے مشورہ دیا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ میرے سے اگر کوئی پوچھے ان کے بارے میں تو میرا جواب بھی وہی ہو، کسی اور سے پوچھے تو اس کا جواب بھی وہی ہو۔ ہمارے اگر جواب مختلف ہوں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ لہذا ایک بات جو ہے نا جی وہ طے کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب وہ جناب طے کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کون سے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو کاہن کہا جائے، یہ کہانت والے لوگ جو ہوتے ہیں تو کاہن کہا جائے۔ ولید بولا کہ خدا کی قسم کاہن نہیں ہے، یہ آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ کہانوں کے بے جوڑ بے ربط فکرے میں نے کئی بار سنے ہیں، قرآن کو بھلا ان سے کیا نسبت؟ یعنی حضور کا جو کلام تھا جو آپ ان کو سناتے تھے وہ تو قرآن مجید ہی تھا نا، تو قرآن مجید کو کہانت اور حضور کو کاہن مطلب کہا جائے گا، اسی صورت میں کہا جا سکتا ہے نا کہ قرآن مجید کو کہانت کہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب قرآن مجید وہ پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان الفاظ کا کہانت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر لوگ کہنے لگے کہ انہیں مجنون کہا جائے، دیوانہ کہا جائے۔ ولید نے اس کی بھی تردید کر دی اور کہا کہ اگر تم نے ایسی بےہودہ بات کی تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ وہ تو ان کی تو ہر بات میں سے عقل اور دانش کے چشمے پھوٹتے ہیں، کیسے لوگ مان جائیں گے کہ یہ دیوانہ ہے آپ کے کہنے پر۔ چند لوگوں نے کہا کہ مناسب لفظ جو ہے نا وہ شاعر کا ہے، شاعر جیسے جوڑ توڑ کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کلام یہ بھی بنا لیتا ہے۔ تو ولید نے کہا کہ تمہاری یہ بات بھی کسی نے نہیں ماننی، شعر کی تمام اصناف سے تم واقف ہو، تو کیا قرآن مجید کی کسی آیت پر اس میں سے کسی صفت کا اطلاق ہوتا ہے؟ قرآن شعر نہیں ہے، اور اس کو شعر کہیں گے تو لوگ تمہارے مخالف ہوں گے۔ تو جو لوگ اب تک گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے اب وہ بولے تو انہوں نے کہا کہ البتہ ہم اطمینان کے ساتھ ان کو جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ ساحر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم ان کو ساحر یا جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ دوستو، جادوگروں کی غلیظ زندگی اور ناپاک کردار کو بھلا مکارم اخلاق کے اس حسین و جمیل پیکر سے کیا تعلق؟ جب ان کو جادوگر کہیں گے تو جادوگر کوئی کم تو نہیں، ہر علاقے میں جادوگر پائے جاتے ہیں۔ تو جادوگروں کی تو کمائی بھی حرام کی، ہر وقت وہ تو کفر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان کی طرف جب لوگ دیکھیں گے کہ ہر بات سچی، ہر بات میں تاثیر، چہرے میں خوبصورتی، چال میں صادق اور امین، ہر بات سچی، تو یہ بھی تمہاری بات کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الفاظ
یہ بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہوں گے، تمہاری اس بات پر بھی کوئی توجہ نہیں دے گا، تم سے لوگ بدگمان ہو جائیں گے۔ اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اس کے کلام میں بڑی مٹھاس ہے۔ اب وہ اپنے تصورات بیان کر رہا ہے ولی، خدا کی قسم اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، یعنی قرآن مجید میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں بہت گہری۔ اب یہ عقل کی بات کر رہے ہیں، یہ معرفت کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، یہ ہر ایک سے اونچا ہے اور کوئی اس سے اونچا نہیں ہے۔ اچھا، ولید یہ کہہ کر مجلس سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شور مچ گیا کہ ولید جو ہے یہ صابی ہو گیا، یعنی اس نے اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیا۔ جو باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیتا تھا اس کو صابی کہا جاتا ہے، کہ بدل گیا ہے، یہ اس نے چھوڑ دیا۔ ابو جہل صرف چلاکیوں پر تھا، اس نے کہا کہ یہ مسئلہ تو میں حل کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اب وہ وہاں سے اٹھا اور اس کے گھر چلا گیا، شکل رونی بنائی، بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں؟ اس نے کہا میں تیری بےعزتی برداشت نہیں کر سکتا، جو تیرے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا اس سے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولید اس لیے اب محمد کی تعریف کرنا شروع ہو گیا ہے، ان سے ملتا بھی ہے اور بکر سے بھی ملتا ہے، تاکہ وہ اس کے لیے اس کی کوئی مدد کر دے۔ اب یہ سب سے زیادہ امیر تھا، تو یہ بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سب سے زیادہ امیر ہوں، میں محمد اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر وہ لوگوں کے پاس آ گیا، لوگوں کے اپنے بارے میں ذہن درست کرنے کے لیے، کہ میرے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ کرے۔ اور پھر بھی اس نے جا کر یہی کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے سچ کہا ہے، تمہاری ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں ہیں، جتنے بھی الزامات ہیں، وہ سارے میں رد کرتا ہوں، وہ ان میں سے نہ کچھ ہے اور نہ ہی تمہاری کسی نے بات نہیں ماننی ہے، نہ جادوگر ہے نہ کاہن، وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ میں بہرحال ایک جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو اس سے دور ہٹا سکیں۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ تم اس کو جادوگر کہہ سکتے۔ لوگ جب پوچھیں گے کہ وہ جادوگر کیسے ہے، تو کہیں گے کہ جادوگر کا یہ کام ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ہاں جی، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، یعنی جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے پھر وہ گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہاں جی، گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایک صحابی کی والدہ نے کہا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تو یہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں نے محمد کو چھوڑا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوک سے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے کچھ دن تو ایک دو دن انتظار کیا، جب ماں نہیں، اس نے بھوک ہڑتال ختم کی تو اس نے کہا ماں جی تمہاری لاکھ بھی جان نہیں ہو رہی کہ کر کے میرے سامنے نکل جائیں، تو میں نے حق بچانا ہے، میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ لگ گیا ہے وہ پھر لگ گیا۔
پھر اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صرف ان کا ترجمہ کر کے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس کے لیے فرمایا ہے۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے غور کیا اور ایک بات طے کر لی، یہ مغیرہ کے بعد، یہ ولید کے لیے بات۔ ثُمَّ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس پر پھٹکار ہو کہ اس نے کیا بات طے کی۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر بھی کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو مان بھی لیا، اس کے باوجود ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ثم قتل کیف قدر، کتنی بری بات اس نے طے کی۔ ثم ناظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر اس نے منہ بسورا اور ترش روح ہوا۔ جب ابو جہل اس نے جا کر کہا کہ وہ تیرے لیے یعنی وہ فنڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تجھے دیا جائے تو اس لیے ان کی طرف مائل ہے، تو وہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں جی وہ ترش جو اس نے دکھایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور وہ مغرور ہو گیا، اس نے غرور کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں یہ پس منظر تھا ان کا، تو جو اس کی کیفیت کی آیتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی کہ یہ ساری مذمت جو ہے یہ اس ولید بن مغیرہ کی ہے قرآن مجید میں، کہ وہ کس طرح تباہ ہوگا۔ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔